آپ کن کن ممالک کا دورہ کر چکے ہیں اور وہاں پہ جو روحانی سفر صحابہ کا ان کے نظارات اس والے سے؟ ویسے تو میں بہت سارے دنیا کے ممالک میں جا چکا ہوں. میں چلی تک گیا ہوں، چلی میں گیا ہوں، چائنا گیا ہوں، ملیشیا، انڈونیشیا، سنگاپور، انگلینڈ، امریکہ کے علاوہ یعنی سعودی عرب تو جانا ہی رہتا ہے، دبئی میں میری رہائش بھی ہے، ہانگ کانگ گیا ہوں، میں ترکی گیا ہوں، اسپین گیا ہوں. لیکن جو سب سے خوبصورت سفر رہا جس کا حوالہ آپ نے دیا، میری زندگی کا بڑا یادگار دن تھا. میں اور میری فیملی کا، میرے ساتھ میری بیوی بچے بھی تھے، بشرا، احمد، دعا. تو میرا جو سب سے یادگار جو سفر رہا وہ میرا ترکی کا اس وقت تھا جب میں ٹاپ کاپی پیلس میں گیا تھا، اور میری آنکھوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر استعمال اشیاء تھیں. آپ کا رومال، آپ کا عصا مبارک، آپ کی انگوٹھی مبارک، آپ کے نالین پاک. تو وہ بڑی عجیب و غریب حالت تھی دیکھ کر. اور پھر خانہ کعبہ کی چابیاں پرانی، خانہ کعبہ کے دروازے. تو اس کے بعد پھر جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس ملک میں ایک جگہ ایوب نامی بھی ہے، استنبول میں ایوب، اور وہ اس لیے کہ وہاں حضرت ابو ایوب انصاری کا روضہ اقدس ہے. تو وہ ہم بڑے بڑے دیوانہ وار ہم وہاں پہنچے تھے، اور حضرت ابو ایوب کی تو کیا بات ہے. تو ان کے مزار پہ حاضری، پھر وہاں بھی ہم نے نالین پاک کی زیارت کی جو حضرت ابو ایوب اپنے ساتھ لائے تھے مدینے سے، اور وہ وہیں پر وہ بھی وہاں پر سجا ہوا ہے. تو وہ بڑا یادگار تھا. اس کے علاوہ بھی بہت اسفار رہے ہیں، یعنی ساری زیارتیں مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی ہمارے یعنی یادداشتوں میں محفوظ ہیں. لیکن میں اس دن کو بھی نہیں بھول سکتا جب میں خانہ کعبہ کے اندر گیا تھا اور میں نے اس کو غسل دیا تھا خانہ کعبہ کو. اور خانہ کعبہ کو غسل دینے کے بعد جب میں باہر آیا تو جناب عبدالعزیز شیبی صاحب، جن کا بھی انتقال ہو چکا ہے اور جو کلید بردار کعبہ تھے، وہ مجھے بہت پیار سے انہوں نے پیار کیا اور کہنے لگے کہ آج ہمارے گھر آپ کو کھانے پر بھی آنا ہے، کہ جو غسل میں شریک ہوتے ہیں. میں نے کہا بھی چلتے ہیں ان کے گھر. وہاں جا کر یہ معلوم ہوا کہ وہ تو گھر نہیں ہے بھائی، وہاں تو نوادرات اور مقدس اشیاء کا وہ خزانہ ہے کہ جسے دیکھ کر آنکھیں آپ کی آنسوؤں سے تر ہو جائیں. وہاں پر میں نے حضرت عمر کے کپڑے دیکھے، میں نے وہاں پر حضرت ابو بکر کا عمامہ دیکھا، میں نے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک چھڑی دیکھی، اور انہوں نے مجھے بتایا گیا یہ وہ چھڑی تھی جس سے آپ مسلمانوں کو احد کے میدان میں سیدھا کر رہے تھے. تو وہ چھڑی ہے. اور اس کے علاوہ میں نے حضرت فاطمہ کا کرتا وہاں پر دیکھا، میں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں پر چھوٹے چھوٹے کپڑے دیکھے بچپن کے. تو وہاں تو ایسے عجیب و غریب چیزیں عبدالعزیز شیبی صاحب، کیونکہ عبدالعزیز شیبی صاحب بنیادی طور پر عثمان ابن طلحہ کے جو بھائی تھے حضرت شیبہ، ان کی فیملی میں سے ہے. تو ایک سلسلہ نسب ان کا نبی کریم سے جا کے ملتا ہے اور یہ ان کے فرسٹ کزن ہو جاتے ہیں. تو ان کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں. تو وہ بڑا میں تو وہاں دنگ بہت روتا رہا، میں بہت دیر تک کھڑا ہوا. تو پھر مجھے آ کر آج جو کلید بردار کعبہ ہیں طلحہ، ان کے صاحبزادے، ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا احمد کا، طلحہ نے آ کے مجھے کاندھے سے پھر لے کر کھانے پہ گئے. تو میں وہ بھی میں نہیں بھول پاتا، میں اس کو بھی اپنے سفر میں شامل رکھتا ہوں کہ میں کہاں گیا تھا، وہ تمام چیزیں دیکھی تھیں. تو اس طرح کے بڑے یادگار ماشاءاللہ. اور پھر ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، وہ مجھ سے نہیں بھولتا کہ مجھے یمن لے گئے تھے. میں یمن بھی جا چکا ہوں. تو میں وفد سے چھپ کر، وفد جو تھا نا اس سے چھپ کر، میں سرکاری وفد میں تھا، وزیر تھا، وفد سے چھپ کر میں حضرت اویس قرنی کے روضے پہ گیا. تو وہ ایک ایسی جگہ تھی کہ وہ میرے لیے بڑی یادگار ہے. اور وہاں جا کر میں نے اپنا حال دل بیان کیا تھا، کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے جو حضرت عمر حضرت علی کو نصیحت انہوں نے کی تھی کہ ان سے جا کے دعا لے کے آنا. تو رسول کبھی مردہ بات نہیں کرتے، زندہ بات کرتے ہیں، وہ ہر دور میں رہتی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جب بھی اویس قرنی کے مزار پہ جائیں تو دعا لے کر آئیں. تو اس لیے میں وہاں گیا تھا خاص طور پر. برصغیر میں بزرگان دین کا اسلام پانے بہت بڑا کردار ہے جی. تو برصغیر میں کن کن مزارات پہ آپ کو حاضری کا شرف ہے، یا کوئی ایسا خاص دربار جس پہ سے آپ خصوصی طور پہ محبت کا؟ خصوصی طور پر تو محبت میری بچپن سے، کیونکہ میرے نانا نے میرا نک نیم رکھا تھا داتا، تو مجھے داتا کہتے تھے. میں نے پوچھا جب انتقال ان کا ہونے والا تھا، میں نے نہیں پوچھا، امی نے مجھے پوچھ کے بتایا تھا آپ اسے داتا کیوں کہتے ہیں. تو میرے نانا نے عجیب بات کہی تھی. خیر میں اس کو یہاں کوٹ اس لحاظ سے نہیں کرنا چاہوں گا کہ اس کا یہ مطلب لیا جائے،
لیکن انہوں نے کہا تھا کہ یہ دنیا کو دے گا، تو اس لیے میں اسے داتا کہتا ہوں، اس سے لوگ بڑا فیض پائیں گے۔ میرے نانا بہت بڑے اپنے وقت کے بڑے بزرگ تھے، وہ بڑی باتیں عجیب سی کرتے تھے، تو اس لیے میں اس کو داتا کہتا ہوں۔ تو داتا کی وجہ سے مجھے بڑا موقع ملا بچپن سے لے کر آج بھی۔ میرا اگر آپ پوچھیں کہ میرے یعنی میں لفظ پسندیدہ تو نہیں کہوں گا، لیکن سارے بزرگ پسندیدہ ہیں، لیکن جن سے مجھے بہت زیادہ عقیدت ہے وہ علی حجویری ہے۔ اور آج دیکھیے مجھے ان کی وجہ سے، یعنی ان کی نسبت سے آج مجھے ربیع الاول میں اس مسجد میں بیٹھنے کا اور ممبر پر بیٹھنے کا شرف ملا، وہاں تقریر کرنے کا، جو حضرت داتا گنج بخش کے مزار کے احاطے میں ہے۔ تو وہ ان سے میری بڑی عقیدت تھی۔ جوانی اور بچپن سارا گزر گیا عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ جاتے ہوئے، کیوں نہ جائیں، ہم تو جاتے تھے، ہماری امی ہمیں ہر جمعرات کو لے کے جاتی تھیں۔ اور اس کے علاوہ یہ پہلے سب ہوتا تھا، تو اب یہ سارے مسائل ہو گئے، پہلے سب جاتے تھے اور سب عقیدت کے لیے جاتے تھے، کبھی کسی نے جا کے مزار پہ مانگا نہیں، کوئی ہاتھ پھیلا کے یہ نہیں کہا آپ ہمیں دے دیں، بعقیدت ایک محبت، ایک پیار، بزرگوں سے محبت، بڑوں سے محبت۔ اس کے علاوہ مجھے یہ شرف حاصل ہوا تھا کہ میں جب صدر کے ساتھ انڈیا گیا تھا، انڈیا بھی جا چکا ہوں میں، تو انڈیا میں اس وقت میں شامل تھا جو اجمیر شریف گیا تھا۔ تو میں صرف اجمیر شریف ہی نہیں گیا ہوں، لیکن بہت لوگوں کو یہ بات نہیں پتہ ہے کہ میں خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ تعالی ان کی درگاہ کے اندر جانے کے بعد میں ان کے مزار میں اتر کے میں نے وہاں پاکستانی وفد کے سربراہ کے لیے، یعنی پرویز مشرف کے ساتھ میں تھا، تو وہاں ہم نے پاکستان کی سلامتی کے لیے اور ملک کے لیے ہم نے وہاں دعا کرائی تھی۔ تو انہوں نے مجھے خاص طور پر الاؤ کیا تھا کہ میں جاؤں اور میں دعا کراؤں، تو میں نے وہاں کھڑے ہو کر بھی دعا کرائی ہے۔ میں ان کی دیگ میں بھی اترا ہوں اور اتر کر میں دیگ کی گہرائی میں بھی گیا ہوں خواجہ غریب نواز کی اجمیر شریف میں۔ اس کے علاوہ میں ایک اور آپ کو بات بتائیں، ایک دفعہ تو میں چھپ کے یمن گیا تھا، یعنی وہ اویس قرنی کے روزے پہ، اور ایک اور چھپ کے میں نکلا ہوں۔ وہ اصل میں سیکیورٹی بہت تھی تاج ہوٹل میں دہلی میں، اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے کسی حملے کا خدشہ تھا، تو میں رات کو چھپ کر جنرل شفاعت اللہ شاہ جو ہیں، یہ جو پرویز مشرف کے ملٹری سیکریٹری تھے، ان کی اہلیہ کو لے کر اور جنرل شفاعت اللہ شاہ کو لے کر، ان دونوں کو چپ چاپ رات کو لے کر میں خواجہ نظام الدین اولیاء کی درگاہ پر گیا تھا۔ وہاں ہم نے رات کو حاضری دی اور وہاں کچھ دیر وقت گزارا، چپ چاپ آ گئے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ صبح ہم نے بتایا کہ بھئی ہم تو اس طرح سے گئے تھے۔ تو اس طرح سے حاضریاں رہیں۔ پھر اس کے علاوہ بہاؤالدین زکریا ملتانی، شاہ رکن عالم، ان سب کے دربار میں حاضر، بابا بلے شاہ قصور میں ادھر جا چکا ہوں میں، تو یہ سارے، سلطان بہو قصور میں ادھر جا چکا ہوں میں، تو یہ سارے جو بڑی بڑی ہستیاں ہیں ان کے مزارات پر حاضری کا شرف ملا۔